آپ کے سامنے اس تصویر میں لیفٹ سائڈ پہ ایک کمپاس ہے اور رائٹ سائڈ پہ ایک کلاک ہے۔ ان دونوں میں بہت ڈفرینس ہے۔ جو کمپاس ہے وہ آپ کو ڈائریکشن بتاتی ہے اور کلاک آپ کو ٹائم بتاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم اسے اپنی عملی زندگی کے ساتھ کمپیئر کریں تو جو کلاک ہے وہ آپ کو وقت بتائے گی کہ آپ نے کتنا فاصلہ کتنے ٹائم میں طے کرنا ہے، لیکن کمپاس جو ہے وہ آپ کو ڈائریکشن بتائے گی کہ آپ نے جانا کہاں ہے۔ فار ایگزامپل آپ نے لاہور جانا ہے اور آپ اسلام آباد کی طرف تیزی سے گاڑی بھگائی جا رہے ہیں، بے شک آپ 3 گھنٹے میں پہنچ جائیں، 3.5 گھنٹے میں پہنچ جائیں، اس کا آپ کو فائدہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ آپ کی ڈائریکشن غلط ہے۔ سو ڈائریکشن زیادہ میٹر کرتی ہے۔ ایک بی ایس انگلش اسٹوڈنٹ کے لیے یا ایک ایم اے انگلش اسٹوڈنٹ کے لیے جو کہ اپنی اسٹڈیز کو ختم کر چکا ہے یا ختم کرنے والا ہے، اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے سامنے ڈائریکشنز رکھے تاکہ اسے پتہ ہو کہ اس نے کس ڈائریکشن میں جانا ہے، اور پھر اس ڈائریکشن کے حوالے سے اپنا ٹائم متعین کرے کہ اس نے کتنے ٹائم کے اندر اس جگہ پہ پہنچنا ہے۔ سو ہم اپنے بیسیکلی جو بڑے بڑے ایم ہوتے ہیں اس کے لیے چھوٹے چھوٹے گولز بناتے ہیں اور اس ایم تک پہنچتے ہیں۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ وہ 50 آپشنز کون سے ہیں جو کہ ایک بی ایس انگلش کینڈیڈیٹ اپنے طور پہ اپنے سامنے رکھ سکتا ہے اپنے فیوچر کو ڈٹرمن کرنے کے لیے اور یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ کس کس سمت میں جا سکتا ہے۔ تو آپ کا ان میں سے جس فیلڈ میں بھی انٹرسٹ ہے، اگر آپ نے آلریڈی اپنی ڈائریکشن کو ڈٹرمن نہیں کیا تو یہ 50 آپشنز آپ کو میں دے رہا ہوں جس میں آپ جا سکتے ہیں۔ تو بی ایس انگلش کی جو ڈگری ہے، ابھی آپ کو اس کی ورتھ کا آئیڈیا نہیں کہ یہ کتنی امپورٹنٹ ڈگری ہے آپ کے پاس۔ میں اسے باقی تمام تر ڈگریز سے سپریم کنسیڈر کروں گا کیونکہ میں اسی فیلڈ میں ہوں اور مجھے پتہ ہے کہ اس فیلڈ سے ہم کتنا برائٹ فیوچر بنا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو اپنی ڈگری کی ورتھ پتہ ہونی چاہیے۔ بہت سارے لوگ ڈگری کو لے کے بالکل ایسی بزنسز میں چلے جاتے ہیں، ایسی جابس میں چلے جاتے ہیں جو ارریلیونٹ ہوتی ہیں، کیونکہ انہیں اپنی ڈگری کی ورتھ کا نہیں پتہ، انہیں اپنی ڈگری کی سگنیفیکنس کا نہیں پتہ۔ تو آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ اس میں کون کون سے ایونیوز ہیں جو ایکسپلور کر سکتے ہیں۔ جو ٹریڈیشنل وے میں جائیں، جو ٹریڈیشنل چیزیں جو کہ اس ڈگری کے بعد ہوتی ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ لوگ اسکول جاتے ہیں ایجوکیٹرز کی سیٹس پہ، کالج میں جاتے ہیں پی پی ایس سی کے ذریعے، یونیورسٹی جاتے ہیں ایم فل کرنے کے بعد انٹرویو اور ریٹن ٹیسٹ کے پروسیس میں سے گزر کے۔ سو یہ تو ایک اسٹیریوٹیپیکل کام ہے جو کہ تقریباً ہر بندہ اس میں ٹرائی کرتا ہے۔ اپارٹ فرام دس سی ایس ایس اینڈ پی ایم ایس یہ بھی ایک آپشن ہے جس میں بہت سارے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ وہ اس میں اٹیمپٹ لیں، لیکن ہر بندہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو اس کے علاوہ کیا آپشنز ہو سکتے ہیں؟ بہت سارے لوگ اپنا اسکول ڈیولپ کرتے ہیں، اپنا اکیڈمی کا سیٹ اپ ڈیولپ کرتے ہیں، یہ بھی ایک ٹریڈیشنل اپروچ ہے۔ اب ان اپروچز سے ہٹ کے میں آپ کو کچھ نیا بتانے لگا ہوں۔ اب جو چیزیں میں آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں اس کے لیے آپ کو ہر کام کے لیے تھوڑی سی ایفرٹ کرنا ریکوائرڈ ہے، یعنی ظاہری بات ہے آپ اپنا فیوچر ڈٹرمن کر رہے ہیں تو ہر فیوچر کی ڈٹرمنیشن کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی آپ کی ایفرٹ جو ہے وہ لگنی ضروری ہے۔ تو آپ پہلے ان 50 آپشن میں سے آپشن چوز کریں اور اس کے حساب سے اپنی جو ہیں اسٹرینتھس انہیں سامنے رکھتے ہوئے اس پہ ایفرٹ شروع کریں، یعنی اپنی ڈائریکشن کے حساب سے اپنا ٹائم مینجمنٹ کریں۔ First of all is online teaching. So what you need is a computer or a laptop with good internet connection, and then you can explore certain new places, certain new avenues, certain new directions جس میں آپ teach کر سکتے ہیں۔ This is for every BS English student, every Masters in English student جو کہ اس چیز کے اندر اپنی ایکسپرٹیز رکھتا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں ان کی مختلف اسکلس کے اندر ایکسپرٹیز ہیں ریلیٹڈ ٹو انگلش لینگویج، سو آپ ان ایکسپرٹیز کو سامنے رکھتے ہوئے ڈٹرمن کریں۔ سو اگر ہم اس کے اندر فردر ایکسپلور کرتے ہیں تو ہمیں یہاں پہ بہت سارے ایسے یعنی فیکٹرز نظر آتے ہیں جو کہ ہم یوز کر سکتے ہیں۔ سو فرسٹ آف آل از اسپوکن انگلش۔ سو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے لیے آپ کو فرسٹ آف آل اپنے انگلش لینگویج کو امپروو کرنا پڑے گا، بہتر بنانا پڑے گا۔ اور واٹ یو نیڈ ٹو ڈو از جسٹ ڈیزائن اے گڈ بروشر، اور جس پہ آپ کا ہر ڈیٹیل دیا ہوا ہو، جس طرح میں نے یہ آپ کے سامنے ایک سیمپل بروشر شیئر کیا۔ یو کین ڈیزائن یور اون بروشر۔ آپ کینوا جو ہے ایپ اسے یوز کر سکتے ہیں، بہت ساری ایپس ہیں جن کو آپ یوز کر کے اس طرح کا ایک بروشر بنا سکتے ہیں۔
or then you can share it with the people. So spoken English is all about how well you yourself are, how fluent you are, and how better can you guide the people. So इसमें फिर आप अपना सिलेबस डिज़ाइन कर सकते हैं, और ये वो है जो कि दिस इज़ नीड ऑफ द टाइम, और हर बंदा इसको सीखना चाहता है. तो आप थोड़ी सी एक्सपर्टीज़ के बाद आप इस चीज़ को प्रॉपरली टीच कर सकते हैं. But teaching English grammar is very easy and important for a BS student. आप अगर BS student हैं तो आपकी ग्रामर फर्स्ट ऑफ ऑल अच्छी होनी चाहिए. और आप मार्केट में देखें, आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो कि इस एहसास कमतरी में हैं कि उनकी रिटन या स्पोकन इंग्लिश ठीक नहीं है. सो आप स्पोकन या रिटन इंग्लिश के ऊपर अपना एक सेटअप बना सकते हैं, आप उन्हें ग्रामर सिखा सकते हैं. सिमिलरली टीचिंग एट OA लेवल्स, तो ये जो कैम्ब्रिज सिस्टम होता है उसको पढ़ाने के लिए, इसके लिए आपको थोड़ा सा उनके सब्जेक्ट का जो एक पैटर्न है उसे देखना पड़ता है, पेपर पैटर्न देखना पड़ता है, और ये देखना पड़ता है कि जो लोग इस फील्ड में वो कैसे पढ़ा रहे हैं. सो इसमें आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छी कमाई करने का आपको मौका मिलता है इसके अंदर, और आप बहुत अच्छे तरीके से अर्न कर सकते हैं. देन आइल्स, अगर आपने आइल्स दिया है, अगर नहीं दिया तो एक बार आइल्स को ज़रूर दें, सिर्फ जस्ट टू टेस्ट योर सेल्फ, एंड इफ़ यू फील यूर गुड, सो आप आइल्स की ऑनलाइन टीचिंग कर सकते हैं. कई लोग बग़ैर टेस्ट दिए आइल्स को पढ़ा रहे हैं. मैं वो रिकमेंड इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि जब तक आप खुद एक प्रोसेस से नहीं गुजरते आपको उसका आइडिया नहीं होता. सो इस प्रोसेस में से गुजरें, और फिर यूट्यूब इज़ देयर, उस पर देखेंगे किस तरह, इसमें 4 स्किल्स हैं, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग. देखेंगे किस तरह के क्वेश्चंस उसमें पूछे जाते हैं, एंड टीच द पीपल अकॉर्डिंगली. आप लोगों को पढ़ाएं उसमें. और बेशुमार दुनिया है जो कि आइल्स करना चाहती है, और आइल्स जो है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, इसकी टीचिंग, मेंटोरिंग, ट्यूटरिंग. सो आप अपने तौर पे ऐसा पैकेज दें जो कि लोगों को अट्रैक्ट करे. ज़्यादा लोग आपके पास आएंगे. आप इसे ऑनलाइन भी कर सकते हैं, आप इसे ऑफलाइन भी कर सकते हैं. फिर FPSC, PPSC, NTS टेस्ट, इनकी प्रिपरेशन होती हैं. आप लेक्चरशिप के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करा सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में. PPSC के इंग्लिश लेक्चर्स की प्रिपरेशन करा सकते हैं, जो इनके वन पेपर टेस्ट होता है जिसमें इंग्लिश एक बेसिक कंपोनेंट होता है, आप उसकी तैयारी करवा सकते हैं. तो ये बहुत ज़्यादा आपके पास वाइड हो जाती हैं फील्ड्स. आपने बस एक फील्ड डिटर्मिन करके उसके बारे में बेसिक नॉलेज गेन करना है, और उसके बाद देयर आर सो मैनी पीपल जो कि अच्छे मेंटोर्स को ढूंढ रहे हैं. फिर ऑनलाइन टीचिंग जिसमें स्कूल सब्जेक्ट्स हो सकते हैं. आप स्कूल के जो मुख्तलिफ ग्रेड्स हैं उनकी इंग्लिश लैंग्वेज को ऑनलाइन टीच करना शुरू करें. ये जो ऑनलाइन टीचिंग है दैट इज़ ऑल अबाउट योर नेम एंड योर एडवर्टाइजमेंट, कि आप कितना एडवर्टाइज करते हैं अपने आप को. उसके लिए आपके पास प्लेटफॉर्म्स हैं, व्हाट्सएप है, इंस्टा है, टिकटॉक है, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे. फेसबुक है, आपके अपने फेसबुक ग्रुप्स हैं, पेजेस हैं जिसके ज़रिए आप एडवर्टाइज कर सकते हैं. पेड एडवर्टाइजमेंट भी आप कर सकते हैं. MSET एक ऑनलाइन टीचिंग टेस्ट होता है कि यानी जो एमरेट्स के अंदर जो हमारे हवाले से जैसे हम इंटरमीडिएट के बाद यूनिवर्सिटीज़ में आते हैं, सो वो भी उनका भी यूनिवर्सिटी का एक एंट्रेंस टेस्ट होता है जिसे MSET कहा जाता है. सो उसकी प्रेपरेशन कराई जाती है. जो अरब्स हैं उनकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, सो देर ऑलवेज सर्चिंग फॉर मेंटोर्स, और यहाँ पे लोग जो होते हैं वो उनको सिखाते हैं. मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो एमरेट्स के हैं, मैं उन्हें सिखाता रहा हूँ MSET, यानी ये 1 घंटे 2 घंटे की क्लास होती है, और जिसमें आप उन्हें बेसिक ग्रामर सिखाते हैं, और सिखाते हैं कि आपने किस तरह क्रैक करना है कम टाइम के अंदर ग्रामर को, राइटिंग स्किल्स को. सो वो आपको बड़ी अच्छी इनकम पे करते हैं. फिर गैट जर्नल टेस्ट, जो कि हर एक गैट का, हर एक सब्जेक्ट के गैट का एक बेसिक कंपोनेंट है जिसमें इंग्लिश आती है. सो आप इसकी तैयारी करवा सकते हैं NTS के ज़रिए. आपका जो इंग्लिश कंपोनेंट है आप उससे, जैसे यहाँ पे मैंने एक ऐड शेयर किया जिसमें इंग्लिश पोर्शन की टीचिंग की जा रही है. सो यू कैन ऑल्सो टीच फॉर द गैट जनरल. And then you have options of proofreading. So there are so many people of different fields. यानी सिर्फ इंग्लिश तक ही महदूद नहीं है. मैथ्स के लोग हैं, बायोलॉजी के लोग हैं, आपके पास केमिस्ट्री के लोग हैं, कंप्यूटर साइंसेस के लोग हैं जिनके थीसिस हैं, आर्टिकल्स हैं. आपने उनके एसेस को, असाइनमेंट्स को चेक करना होता है. बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि फॉरेन स्टडीज़ के लिए गए हुए हैं, वो वहाँ पे काम भी करते हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता, सो वो यहाँ पे
ہائر کرتے ہیں لوگوں کو جو ان کے اسائنمنٹس کو پروف ریڈ کریں، چیک کریں، تو آپ یہ والا کام بھی کر سکتے ہیں. اگین آپ کے کانٹیکٹس ہونے چاہیے یا آپ کا ایک نام ہونا چاہیے، یا اس کو میں آپ کو آگے ڈیٹیل میں بتاتا ہوں کہ آپ یہ نام یا کانٹیکٹس یا آپ کس طرح بنا سکتے ہیں. پھر ریسرچ آرٹیکلس کی پروف ریڈنگ کر سکتے ہیں. یہ بھی صرف انگلش تک محدود نہیں ہے، سارے سبجیکٹس کے اوپر ہے. ہر ایک بندہ جو ریسرچ آرٹیکل لکھتا ہے وہ اس کی پروف ریڈنگ کروانا چاہتا ہے. سیم گوز فار ریسرچ تھیسز. لوگ جو ہیں اس کی پروف ریڈنگ کے حوالے سے پر پیج جو ہے وہ کاسٹ جو ہے اس کی وہ اپنی ڈٹرمن کرتے ہیں اور لوگ ان کو پے کرتے ہیں اس کے حساب سے. پیرافریزنگ از آلسو اندر تھنگ کہ جو لوگ کچھ ڈیٹا لکھ لیتے ہیں اس کے پلیجرزم کو اوائڈ کرنے کے لیے ان آرٹیکلس، تھیسز، اسائنمنٹس اور ایسیز ان کی یعنی وہ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ اس کے اندر پلیجرزم کم سے کم آئے، تو وہ اس کو ریفریز یا پیرافریز کرتے ہیں. سو ریفریزنگ اور پیرافریزنگ دس از اندر امپورٹنٹ ٹاسک جو کہ آپ ایزیلی کر سکتے ہیں، اور یہ سارا کام آپ گھر بیٹھے بیٹھے کر رہے ہیں. دین سوشل میڈیا. سو ٹک ٹاک کو بجائے اس کے کہ ہم گن بلا کے لیے یوز کریں، ڈانسنگ کے لیے، شغل میلے کے لیے یوز کریں، ٹک ٹاک کو آپ یوز کر سکتے ہیں انگلش لینگویج کے لیے. چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بنائیں اپنی ووکیبلری سے ریلیٹڈ، چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بنائیں پروننسیشن سے ریلیٹڈ، یا کوئی انگلش کا فیکٹ بتائیں یا کچھ بھی سم تھنگ ریلیٹڈ ٹو انگلش. آپ دیکھ لیں آپ کو کون سی فیلڈ میں انٹرسٹ ہے انگلش لینگویج کی، اور اس کے اندر گریجولی یو ول ڈیولپ یور سیلف ایز اے برانڈ آئیکن. آپ اس کے حوالے سے آپ اس کے ایک طرح سے یعنی ایک برانڈ ایمبیسڈر بن جائیں گے، اور لوگ آپ کو جانیں گے اس چیز سے ریلیٹڈ. ٹک ٹاک ول ناٹ پے یو سم تھنگ بٹ اٹ ول ڈیفینیٹلی گیو یو نیم. یہ آپ کو باقی پلیٹ فارمس پہ لے کے آئے گا. فار ایگزامپل انسٹا پیز یو. سو آپ ٹک ٹاک سے آڈینس کو انسٹا پہ لے کے آ سکتے ہیں، اور آپ کے وہی ویڈیوز ہوں گے جو ٹک ٹاک پہ ہیں، وہی ویڈیوز انسٹا پہ ہوں گے. سو یو ڈونٹ ہیو ٹو لائک ٹربل یور سیلف ٹائم اینڈ اگین. ایک اپنے ان سب چیزوں کے اوپر آپ کے اکاؤنٹس ہونے چاہیے. اپنے فالوورز بڑھائیں اور اس کے ساتھ آپ کو ایک اچھی کمائی آتی ہے. دین اگین سوشل میڈیا میں فیس بک، اور فیس بک میں فیس بک گروپس ہیں، پیجز ہیں. پہلے تو یہ تھا کہ اتنی پاپولیرٹی تھی اس کی کہ لوگوں نے فیس بک کے پیجز پہ آڈینس بڑھا کے یعنی ملینز میں اپنے پیجز کو سیل کیا. اب لوگ کیا کرتے ہیں کہ لوگ گروپس بناتے ہیں اور گروپس کے اندر وہ پرائیویسی رکھ دیتے ہیں. جب گروپ کا سائز بڑا ہو جاتا ہے اور اس کا ایک رجسٹریشن ہوتی ہے، لوگ اس کو پے کرتے ہیں اس گروپ کا حصہ بننے کے لیے یا اس میں لائیو آنے کے لیے. سو آپ اپنے انگلش لینگویج سے ریلیٹڈ کسی بھی کانٹینٹ کے اوپر فیس بک پہ گروپس بنا سکتے ہیں. ان تمام چیزوں کے لیے آپ نے ایفرٹ جو کرنی ہے وہ اس کو آپ نے لائک اس کو پبلسائز کرنا ہے. ایون اف یو گیٹ اے ویری گڈ جاب، آپ کو جاب مل بھی جاتی ہے، پھر بھی سائڈ بائی سائڈ آپ یہ سارے کام کر سکتے ہیں کہ آپ ان کو اب چونکہ اپنے آن لائن کرنا ہے تو ایک تھوڑا تھوڑا ٹائم آپ ان کے لیے وقف کر سکتے ہیں، اور یہاں سے آپ آڈینس کو گھیر سکتے ہیں. یعنی آپ کا ایک نام بن سکتا ہے یہاں پہ کہ لوگوں کو پتہ لگے گا کہ یہ بندہ ہے جو گرامر پڑھاتا ہے، یہ بندہ ہے جو ہمیں اچھی پروننسیشن سکھا سکتا ہے، اس بندے کے چینل پہ ووکیبلری اچھی ہے. سملرلی واٹس ایپ اور واٹس ایپ کے آپ اسٹیٹس کے ذریعے اپنے آپ کو پبلسائز کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ واٹس ایپ پہ لوگوں نے گروپس بنائے ہوئے ہیں، اور ان گروپس میں فار ایگزامپل لیٹ می گیو یو جسٹ ون آئیڈیا کہ آئی نو اے پرسن جس نے واٹس ایپ گروپ میں بے شمار بندوں کو ایڈ کیا ہوا ہے. یعنی ایک اور اس گروپ کے اندر اس کی جو لائک جو اس کا ٹاسک ہے وہ یہ ہے کہ وہ ڈیلی کے نیوز پیپرز شیئر کرتا ہے، ڈیلی کی جابس شیئر کرتا ہے، اور یعنی اور یہ اٹ اونلی ٹیکس 1 hour. صبح کے ٹائم 1 گھنٹہ وہ لیتا ہے اور سارا کچھ ڈاؤن لوڈ کر کے اس گروپ میں شیئر کر دیتا ہے. اینڈ ہی گیٹس 50 روپیز ایچ فرام ایچ پرسن. اور اس میں جب وہ 50 روپیز کو جب آپ ملٹیپلائی کرتے ہیں 250 پیپل ہو آر دیئر ان اے گروپ، تو آپ دیکھ سکتے ہیں بات کہاں پہ جاتی ہے. اگین دس از اے سائڈ بزنس، لیکن آپ اس کو ایزیلی کر سکتے ہیں. اینڈ دین ایس ای او انالسٹ یعنی سوشل میڈیا کے حوالے سے اس کے سرچ انجن آپٹیمائزیشن. آپ کی ویب سائٹ ہے، آپ کا پیج ہے، آپ کا یوٹیوب چینل ہے، تو آپ اس کی اگر آپ اس سرچ انجن آپٹیمائزیشن کو سیکھتے ہیں تو آپ چونکہ انگلش کے ہیں تو آپ اس کام کو زیادہ بہتر کر سکتے ہیں، اور لوگ آپ سے اس حوالے سے اپنے چینلز کی، اپنے ویب سائٹس کی جو ہے آپٹیمائزیشن کروائیں گے، اور پیپل آر بینگ پیڈ ویری ہینڈسملی فار دس. امیزون پہ اگر آپ ہیں تو امیزون جو ہے اس کے تھوڑی سی کلاسز آپ لے سکتے ہیں، یا یوٹیوب پہ بھی موجود ہیں،
اور اس کے اوپر جو لوگ ہیں دے اسپینڈ نائٹس اوور اٹ، اور لائک دے آر ارننگ ان ملینس. سو یہ بھی ایک ٹاسک ہو سکتا ہے آپ کے لیے جس پہ آپ کام کر سکتے ہیں. Then we have R language. R language is very unique phenomena for those people جن کا بھی کمپیوٹر سے لنک نہیں ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہ بڑا ہی فیمس فنومینا ہے جو کہ ڈیولپ ہو رہا ہے. اور آر لینگویج کے حوالے سے ریسرچ آرٹیکلز اور یہ جو تھیسز اسائنمنٹس ہیں، ان کے اندر بہت زیادہ ریپڈ انداز میں آپ ڈیٹا کو مینیپولیٹ کر سکتے ہیں، ڈیٹا انالیسس کر سکتے ہیں، ڈیٹا کوڈنگ کر سکتے ہیں. اس کو بھی آپ یوٹیوب سے سیکھ سکتے ہیں، اور بہت سارے لوگ اس کی کلاسز بھی دیتے ہیں. تو یہ اگر آپ اس چیز کو ڈٹرمن کرتے ہیں تو لیٹ می ٹیل یو نیکسٹ جو آگے فیوچر ہے وہ آر لینگویج کا ہے. اور آر لینگویج میں لوگ بہت زیادہ ایکسپرٹیز حاصل کر رہے ہیں، اور انہیں پتہ کہ آگے وہ اس سے بہت زیادہ ارن کر سکتے ہیں. یوٹیوب از دا بیسٹ وے فرام سوشل میڈیا. سو یہ وہ پلیٹ فارم ہے جس کا میں نے کہا کہ میں آگے جا کے آپ کو بتاؤں گا. یوٹیوب پہ جب آپ آتے ہیں اور آپ کے پاس آپ نے اچھے کوالٹی ویڈیوز ڈالے ہوئے ہیں، سو لوگوں کو وہاں سے ایک آئیڈیا ہوتا ہے کہ یس یو آر اے ٹیچر، یو آر لنکڈ ود سم تھنگ. اور اس میں کوشش کریں آپ اپنی ڈومین ایک رکھیں. آپ لائک اس میں لٹریچر ہے تو لٹریچر کو لے کے چلیں، لنگوسٹکس ہے تو چلیں وہ بھی ریلیٹڈ آپ ایڈ کر سکتے ہیں. اس میں پھر آپ دوسری چیزوں کو یعنی فن ویڈیوز اور سم تھنگ لائک دیٹ اس کو ایڈ نہ کریں، سمپل اسے ایجوکیشنل رکھیں. ایجوکیشنل چینلز میں پاکستان میں اس کی کوئی پیمنٹ خاص نہیں ہوتی. I'm not discouraging you، لیکن good thing is کہ this gives you a name، اور اس حوالے سے آپ کو لوگ جانتے ہیں. فار ایگزامپل if my YouTube channel is there، الحمدللہ I am known all over. جہاں پہ لٹریچر لنگوسٹکس کو لوگ یوٹیوب پہ سرچ کرتے ہیں they know me. So I'm very thankful to God for this. اللہ کا بہت شکر ہے اس حوالے سے. تو میں یوٹیوب کی پیمنٹس کو نہیں دیکھ رہا، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میرا چینل اتنا کم از کم ہے کہ لوگ جہاں پہ لٹریچر کو سرچ کرتے ہیں وہ میرے چینل پہ آتے ہیں اور انہیں ایزی لگتا ہے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا. تو آپ لوگ اپنا چینل بنا سکتے ہیں، اور یہاں سے جو پبلک ہے، پبلک کو آئیڈیا ہوگا کہ آپ کس کس فیلڈ میں ایکسپرٹیز رکھتے ہیں، اور وہاں پہ آپ اس سے لنک جب ویڈیوز ڈالیں گے. آپ گرامر کورس شروع کرا رہے ہیں تو اس کے اوپر سے آپ کی ویڈیو آئے گی، تو بہت سارے لوگ ہیں وہ جو اٹریکٹ ہو کے آپ کے کورس میں آئیں گے. لیکن اس میں یہ یاد رکھیے گا کہ پھر آپ کا کورس اتنا اچھا بھی ہونا چاہیے. فری لینسنگ کر سکتے ہیں، آپ ورک، فائیور، فری لینسر، بہت ساری ویب سائٹس ہیں جو کہ آپ کو فری لینسنگ دیتی ہیں. کئی پیڈ ہیں اور کئی فری ہیں. آپ اس پہ جاتے ہیں اور اس پہ ایک انگلش کا اسٹوڈنٹ تو بے شمار کمائی کر سکتا ہے. اس میں آپ فری لینسنگ میں ٹاسکس ہوتے ہیں، ٹرانسلیشن کے ٹاسکس ہوتے ہیں کہ آپ اردو ٹو انگلش، انگلش ٹو اردو اور سم ادر لینگویج وچ یو نو، اس سے انگلش میں ٹرانسلیشن یا انگلش سے اس لینگویج میں ٹرانسلیشن. تو ایک انگلش کا اسٹوڈنٹ کبھی بھی مار نہیں کھاتا. فری لینسنگ میں لوگوں کی ارننگ بہت زیادہ ہے. سو واٹ یو نیڈ ٹو ڈو از یو نیڈ ٹو جسٹ فگر آؤٹ کہ آپ کہاں جانا چاہ رہے ہیں. دین میڈیا اینکر. سو نیوز اینکر جو ہے وہ اس کی بڑی ویلیو ہے، بڑے ہینڈسملی پیڈ ہیں نیوز اینکرز. اس کے لیے آپ کا اسپوکن انگلش اچھا ہونا چاہیے. پروگرام میڈیا اینکر ہیں، اس کے لیے بھی آپ کو اچھا پبلک اسپیکنگ چاہیے، اسپوکن انگلش چاہیے، کانفیڈنس چاہیے. آپ اسکرپٹ رائٹر بننا چاہتے ہیں، سو میڈیا میں اس کے حوالے سے بھی آپ کے پاس اپرچونیٹیز موجود ہیں. آپ ایڈیٹر بننا چاہتے ہیں کسی پروگرام کے یا کسی نیوز پیپر کے، اگین اس کے لیے بھی آپ کی یہ ڈگری انف ہے، آپ کو ایکسپرٹیز چاہیے اس کی. میڈیا میں ٹیگ لائن رائٹر، یعنی کہو دل کی بات، اگر اس طرح کی آپ ایک ٹیگ لائن بناتے ہیں اور کمپنی کو پسند آتی ہے، صرف اس لائن کو انوینٹ کرنے کے لیے انگلش میں یا اردو میں وہ آپ کو بہت زیادہ پے کرتے ہیں. سو دس از اندر آپشن فار یو. دین if you're very good at speech and you can speak for a long time, then you can become an RJ. So ریڈیو جاکی جو ہے، یہ RJ stands for ریڈیو جاکی، جو ریڈیو پہ آتے ہیں ایف ایم پہ اور پروگرامس کرتے ہیں. سو آپ وہ بن سکتے ہیں. اس کے لیے بھی آپ کا جو ایک پبلک اسپیکنگ ہے بہت اچھی ہونی چاہیے. یو کین آلسو رائٹ فار یور سیلف. آپ رائٹنگ کر سکتے ہیں، آپ بلاگنگ کر سکتے ہیں. تو آج کل تو اپنے آپ کو سلیب بنانا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اپنے آپ کو مین اسٹریم میں لانا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ کے بلاگز ہیں وہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں اور آپ اس کی ایس سی او یعنی سرچ انجن آپٹیمائزیشن اچھی کرتے ہیں، تو بہت ساری پبلک ہے جو آپ کے بلاگز کو پڑھنے آتی ہے. اور اس حوالے سے یعنی آپ کی جتنی ٹریفک ہوگی پیج کے اوپر اتنا آپ کو زیادہ پے کیا جائے گا.
پھر اگر ہم لینگویج ایکسپرٹس کی طرف آئیں تو اسپیچ تھراپسٹ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ڈومین ہے. بہت سارے بچے ہیں جو نہیں بولتے، بہت سارے بچے لیٹ بولتے ہیں، بہت سارے بچے ان کی زبان میں لکنت ہے، بہت سارے بچے ہکلاتے ہیں. تو یہ چیزیں ساری ایک اسپیچ تھراپسٹ کے زمرے میں آتی ہے. جب آپ اس فیلڈ میں آتے ہیں تو یو گیٹ ٹو نو کہ آپ کو کتنے ایسے کیسز مل رہے ہیں جو کہ اس ایشو کو فیس کر رہے ہیں. آپ کو ممکن اپنی فیملی میں ایسے ایشوز مل جائے جہاں پہ اسپیچ ڈیلیز سفر کر رہے ہیں بہت سارے بچے. تو اس کے لیے تھوڑی سی آپ کو ایکسٹرا اسٹڈی کرنی پڑتی ہے. دس از آلسو این آپشن. پھر لینگویج ایکسپرٹس آپ فونیٹیشین بن سکتے ہیں، آپ فنیٹکس کو پڑھ سکتے ہیں، اور فنیٹکس کو پڑھنے کے لیے لینگویج لیب، آپ اپنی لینگویج لیب بنا بھی سکتے ہیں، اسے آپ رینٹ آؤٹ بھی کر سکتے ہیں، آپ خود اس میں کام کر سکتے ہیں ایز اے فنیٹیشین. اور بہت سارے ریسرچ جو ہے وہ آپ یہاں پہ اس میں ہیلپ کر سکتے ہیں لوگوں کی، اینڈ یو گیٹ پیڈ ویری گڈ فار دس. آپ ایجوکیشنل سروسز دے سکتے ہیں، کریکولم ڈیزائن کر سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کی جو اچھی انگلش ہے اس کا ہونا بہت ضروری ہے. آپ بکس لکھ سکتے ہیں اپنے لیے، آپ اپنے کسی پبلشر کے لیے، اگر آپ کا کسی ایک چیز میں انٹرسٹ ہے یو کین سرچ فار پبلشر. اور آپ گرامر کی بکس لکھ سکتے ہیں، آپ روزمرہ کی زبان بولنا کیسے بولنا ہے اس کے بارے میں لکھ سکتے ہیں، اور آپ کو بہت اچھی رویلٹی ملتی ہے ایک کتاب کے پیچھے. ریزیومے رائٹنگ جو کہ وچ ڈز ناٹ ٹیک اینی ٹائم، اے آئی کا دور ہے، سو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہیلپس یو لاٹ فار رائٹنگ اے ریزیومے. سو ریزیومے کو آپ لوگوں کو نہیں لکھنا آتا، ہر بندہ سی وی یا ریزیومیز بنانا چاہتا ہے اپنے، تو آپ ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے بھی لوگ اچھے خاصے پیسے لیتے ہیں. ٹرانسکرپشن رائٹنگ ہے، اف یو آر گڈ ایٹ فنیٹکس تو آپ ٹرانسکرائب کر سکتے ہیں چیزوں کو. آپ کنٹینٹ رائٹنگ کر سکتے ہیں، اینڈ دیر سو مینی ویب سائٹس دیٹ ٹیچ کنٹینٹ رائٹنگ، ایون یوٹیوب ٹیچز کنٹینٹ رائٹنگ. یہ جتنی بھی میں نے چیزیں آج تک بتائی ہیں ابھی تک، یہ سب کچھ آپ کو یوٹیوب پہ ایزیلی مل سکتا ہے کہ آپ نے کنٹینٹ رائٹر کیسے بننا ہے، ٹرانسکرپشن رائٹر کیسے بننا ہے، ریزیومے رائٹنگ کیسے کرنی ہے. آپ لیکسیکوگرافر بن سکتے ہیں، ڈکشنریز میں آپ کا انٹرسٹ ہے، ورڈز کی ایٹیمالوجی میں آپ کا انٹرسٹ ہے، آپ اس کی کوائنیج کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو آپ ان کے حوالے سے لیکسیکوگرافر کے طور پہ آپ اسٹڈی کر سکتے ہیں. ایک ایکسٹرا ڈگری لے کے آپ اس فیلڈ میں آ سکتے ہیں. یہ وہ فیلڈز ہیں جو انگلش لینگویج سے ریلیٹڈ ہیں، لیکن بہت کم لوگ اس فیلڈ میں جاتے ہیں. آپ کنسلٹنسی کر سکتے ہیں، آپ بہت سارے لوگ باہر جانا چاہتے ہیں، کہ آپ کی سبجیکٹ کی ڈیمانڈ کیا ہے، کہاں پہ اس میں ماسٹرز ہو رہا ہے، کہاں پہ اس میں پی ایچ ڈی ہو رہی ہے، اور کنسلٹنسی میں بہت اچھی ارننگ ہے جو آپ کر سکتے ہیں. گوگل فارم سے میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا وہ ارننگ اے لاٹ. وہ ہیلپ کرتے ہیں لوگوں کی ان لائک ٹرانسفرنگ دیئر کویسچنیئر ٹو گوگل فارمز، اور وہ ان کے کویسچنیئرس کو گوگل فارم میں لے کے آتے ہیں. سو اس میں ٹیک انوالو ہوتی ہے اور آپ کا ٹیلنٹ انوالو ہوتا ہے. تو آپ گوگل فارم کو کیسے بنانا ہے یہ سب کچھ یوٹیوب پہ ہے، میرے چینل پہ بھی ہے. آپ کریٹیو ہیں تو کریٹیوٹی کی طرف آ سکتے ہیں، ڈیزائننگ کی طرف آ سکتے ہیں. کینوا ایپ آپ کے پاس ہے، تھوڑا سا ٹائم لگا کے اگر آپ ایڈوب فوٹو شاپ سیکھ لیتے ہیں، اس سے آپ کی ارننگ بہت اچھی ہو سکتی ہے. آپ لوگوں کو مختلف چیزیں، فار ایگزامپل یوٹیوب کے تھم نیلز، اس طرح کی چیزیں آپ بنا کے دے سکتے ہیں. اور دیر آر سو مینی پیپل ہو آر ریڈی ٹو پے ہو ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ورک. سو آپ ان کے لیے ایک کام بھی آ سکتے ہیں اور آپ کی اپنی ارننگ بھی ہو سکتی ہے. ایک چھوٹا سا میں آپ کو اگزامپل دے رہا ہوں، ورڈ کلاؤڈ میکنگ. سو یہ ورڈ کلاؤڈ میکنگ جو ہے، جس طرح یہ آپ کے سامنے بہت سارے اسٹیکس میں یہ ورڈز لکھیں، اسٹوڈنٹ، اسکل، امپلائمنٹ، لرن انگلش، ہوم، اسکول، اسپیک، ٹیچ. یہ جو ورڈز ہیں یہ آپ ان کو آرام سے بنا سکتے ہیں. فار ایگزامپل مائی ون فرینڈ ڈز سو، وہ اس طرح لوگوں سے لائک ہی چارجز 50 روپیز ایچ، اور وہ ان کے نام لیتا ہے اور وہ ان کو اس طرح کا ایک کلاؤڈ بنا کے دے دیتا ہے جو کہ ان کو بڑا اپیل کرتا ہے. سو اس طرح کی بہت ساری آپ کو آن لائن اپلیکیشنز مل جائیں گی جو کہ آپ کو ورڈ کلاؤڈ میکنگ میں ہیلپ کریں گی. سو یو کین میک فار یور سیلف ورڈ کلاؤڈ، یو کین ایون سیل دیم. تو یہ چھوٹے چھوٹے اور بڑے بڑے بہت سارے ٹاسک ہیں جو اس ویڈیو میں نے ایکسپلین کیے، اور آپ نے صرف اپنی ڈائریکشنز کو ڈٹرمن کرنا ہے، اور اس کے حوالے سے جس طرح میں نے کہا کہ تھوڑی سی آپ کو محنت کرنی پڑے گی. فار ایگزامپل لیکسیکوگرافر بننے کے لیے کچھ ایکسٹرا پڑھنا پڑے گا، ڈیزائننگ کے لیے آپ کو کچھ سیکھنا پڑے گا، کنسلٹنسی کے لیے آپ کو انفارمیشن رکھنی پڑے گی کہاں پہ کون سے کورسز ہو رہے ہیں، اور اس کے بعد دا ورڈ از آل یورس، آپ بہت اچھا ارننگ کر سکتے ہیں. سو آپ کی جو ڈگری ہے اس کا پوٹینشیل کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا. سو اس ڈگری کو آپ اگر ویسٹ کریں گے تو یہ ذاتی طور پہ ایک دکھ کی بات ہے، کیونکہ اتنی ایک
اسٹرانگ ڈگری، اتنی ورتھ رکھنے والی ڈگری کو آپ اس طرح جانے دے رہے ہیں، آپ اس کے پوٹینشیل کو ایکسپلور نہیں کر رہے. سو اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور سب سے شیئر کیجیے گا. تھینک یو ویری مچ.